الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الهاشمي الطاهر الكرام السيد البريء سراج الأنبياء والمرسلين صاحب البحار والسكينة المنبوذ من الربيع العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى المجدد محمود محمد حبيب الإله العالمين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين سيما على الوالي ولي السيد الذي الإمام البصير الحاكم المثل مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق المذاهب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكرين والمنحرفين عنهم أجمعين من أتباع الأنبياء والمؤمنين وقد قال تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صلوات ایمان جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے دو مناسبت ساتھ میں ہے ٹھیک ہی تاریخ میں دو شہادتیں متصادف ہوئی ہیں ایک رسول خدا کی اور دوسرے حسن مصطفیٰ کی لہذا اس مناسبت سے ایسی آیت مبارکہ کو پیش کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے، یعنی جہاں پر رسالت ہے وہیں پر امامت بھی ہے۔ رسالت کا ذکر کیا اور فوراً امامت کا ذکر کیا، یعنی انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ قرآن مجید فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ تو صرف و صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں تاکہ لوگوں کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، شریعت کا لحاظ پیدا ہو، خوف ہو، خشیت ہو، تقوی الہی جب دل میں آئے گا تو یقیناً اللہ کی قدر، رسول کی قدر، اہل بیت علیہ السلام کی قدر و منزلت اور شریعت کی قدر انسان محسوس کرے گا۔ حالانکہ یہ ایسا جملہ ہے لفظ قدر کا کہ خدا نے اس پر گلہ کیا، خداوند متعال نے دیکھا ساری کائنات پر، چونکہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہے، ہماری سرش سے واقف ہے، ہماری اصل سے واقف ہے، ہماری رسالت و حقیقت سے واقف ہے، لہذا یہاں پر جو لفظ قدر ہے یقیناً آپس میں ایک دوسرے کی قدر لوگ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ملاحظہ کر کے فرمایا ہے کہ جیسی توقیر ہونی چاہیے تھی، جیسی قدر ہونی چاہیے تھی، جیسے اللہ کو ماننا چاہیے تھا، ساری کائنات نے ویسے نہیں مانا، لہذا قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جیسی اللہ کی قدر ہے اس حق قدر تک کوئی پہنچ نہیں پایا۔
کوئی پہچان نہیں پایا کہ اللہ کی حقانیت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی حیثیت کیا ہے، اللہ کی عزت کیا ہے، اللہ کی توقیر کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی منزلت کیا ہے، اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی حکومت کیا ہے، اللہ کی خالقیت کیا ہے، اللہ کی مالکیت کیا ہے، اللہ کے اوامر کیا ہے، اللہ کے نواہی کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کی دینت کیا ہے، اللہ کی دینیات کیا ہے، اللہ کی عبادات کیا ہے، اللہ کے مطہرات کیا ہے، اللہ کے طیبات کیا ہے، اللہ کے مقامات کیا ہے، اللہ کے انتظامات کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجا قرآن مجید میں اس نے دو گلا کیا ہے، ایک تو یہ کہ وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، کہ جیسی قدر و منزلت اللہ کی ہونی چاہیے تھی اس اعتبار سے نہیں ہو پائی، لوگ نہیں سمجھ پائے۔ انبیاء کا معاملہ الگ ہے، رسولوں کا معاملہ الگ ہے، ہمارے ائمہ معصومین اور ان کے اصحاب خاص یہ معاملہ الگ ہے، لیکن اس نے پوری کائنات پر نظر رکھ کر کے یہ جملہ فرمایا ہے۔ پوری کائنات کو جیسے ماننا چاہیے تھا، پوری کائنات کو اللہ کے سامنے جیسا رہنا چاہیے تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ صاحب ہم کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم کیسے رہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ مانا جا سکتا تھا کہ انسانوں کو معلوم نہیں ہے۔ نہیں، اہل بیت علیہ السلام نے تو بتایا ہے، اس کے سامنے خضوع کیا ہے، اس کے سامنے رکوع کیا ہے، اس کے سامنے خاشعیت کیا ہے، اس کے سامنے تقویٰ کیا ہے، اس کی ہیبت کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا صبر کیا ہے، اس کا حوصلہ کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی توقیر کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی ہیبت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے جو ہے جلال کیا ہے، اس کے جمال کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس کی دینت کیا ہے، اس کی عملیت کیا ہے، اس کی حاکمیت کیا ہے، اس کی حکومت کیا ہے، اس کی تعالی کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ۔ اللہ کیسا بڑا ہے، اللہ کی کیسے توصیف ہونا چاہیے، کیسے حمد ہونا چاہیے، کیسے ثنا ہونا چاہیے، کیسے مدح ہونا چاہیے، کیسے عبادت ہونا چاہیے، کیسے اطاعت ہونا چاہیے، کیسے اس کے سامنے ہم کو جھکنا چاہیے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے حمد کرنا ہے، کیسے اس کے سامنے اقرار عبدیت کرنا ہے کہ پروردگارا ہم حقیر ہیں، ہم ناچیز ہیں، ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں، ہم تیرے سامنے جتنا تو نے بنایا ہے بس اتنا ہی ہے، ہم اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ سمجھایا بھی گیا ہے، یہ بتایا بھی گیا ہے، لیکن اتنا بتانے کے بعد اللہ کے مقابل میں کوئی فرعون بن کے آ گیا، کوئی نمرود بن کے آ گیا، کوئی شداد بن کے آ گیا، کوئی حامان بن کے آ گیا، کوئی ابلیس بن کے آ گیا، کوئی شیطان بن کے آ گیا، کوئی قہار بن کے آ گیا، کوئی جبار بن کے آ گیا، کوئی ظالم بن کے آ گیا، کوئی قابل بن کے آ گیا، کوئی فاضل بن کے آ گیا، کوئی لعنتی بن کے آ گیا۔ صلوات بھیجا بہت بتانے کے بعد، بہت سمجھانے کے بعد، چونکہ سارے انبیاء نے سمجھایا، سارے اولیاء نے سمجھایا، مولا متقیان نے بہت زیادہ سمجھایا اللہ کی حکومت کیا ہے، اللہ کی مالکیت کیا ہے، ہم کو کیسے عبد بن کر کے رہنا ہے، ہم کو کیسے اس کے سامنے ہمیشہ ایک ناچیز بن کر کے رہنا ہے، یہ ساری چیزوں کو بتایا گیا۔ لہذا سب بتانے کے بعد بار بار جو ایسا دھوکہ ہوا ہے، دنیا نے دھوکہ کھایا ہے، دنیا نے ایسا کیا ہے، لہذا اس نے کہہ دیا وما قدر اللہ حق کا قدر، اللہ کی جو قدر ہونا چاہیے تھی، جو منزلت ہونا چاہیے تھی، نہیں ہو پائی۔ اور دوسری شکایت کیا ہے؟ دوسری شکایت اس نے جو اپنے بندوں سے کیا ہے وہ شکایت ہے کہ ان عبادی
یقیناً ہمارے بندوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں قلیل من عباد الشکور، یعنی ہمارے بندوں میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو ہمارا شکریہ بہت کم ادا کرتے ہیں. اس بات پہ جا اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ شکریہ اس کا صحیح نہیں ادا ہو رہا ہے، جیسا کہ ہر جگہ پر شکریہ ہونا چاہیے، ہر جگہ پر اس کی نعمت کو پا کر کے حمد کرنا چاہیے. اتنی زیادہ حمد نہیں ہے، اتنا زیادہ شکریہ نہیں ہے، اتنی زیادہ انسان میں لطافت نہیں ہے، انسان اتنا لطیف نہیں ہے، انسان اتنا ضعیف نہیں ہے، انسان اتنا نظیف نہیں ہے، انسان اتنا مفکر نہیں ہے، انسان اتنا زیادہ غور و فکر کرنے والا نہیں ہے کہ کہاں سے نعمت آ رہی ہے، کیسے نعمت آ رہی ہے، یہ نعمت کی حقیقت کیا ہے، یہ نعمت کی واقعیت کیا ہے. لہذا ہمارے پاس جو قدم قدم پر سمجھایا گیا ہے کہ بار بار تم ہر بات پر بسم اللہ کہو. گھر سے باہر نکلو بسم اللہ کہو، کمانے کے لیے جاؤ بسم اللہ کہو، آفس میں جا کے بیٹھو بسم اللہ کہو، دکان میں جا کے بیٹھو بسم اللہ کہو، گھر میں اپنے داخل ہو بسم اللہ کہو، ہاتھ دھونے کے لیے جاؤ بسم اللہ کہو، کھانا کھانے کے لیے جاؤ بسم اللہ کہو، دسترخوان بچھانے لگو بسم اللہ کہو، ایک ایک نعمت سامنے آنے لگے بسم اللہ کہو، لقمہ اٹھانے لگو بسم اللہ کہو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک لقمے پر بسم اللہ نہیں، کھانے کے جتنے اقسام ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ کہو. اللہ کا شکر. یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کرام یا آپ کسی عالم دین کی دعوت کریں تو آپ کو لگے گا کہ بسم اللہ تو ہم لوگ ایک دفعہ کرتے ہیں، یہ ہر منٹ بسم اللہ کی آواز کیسے آ رہی ہے. سلوات بھیجے آپ حضرات. اس لیے کہ جتنی ڈشز ہیں، جتنے سامان ہیں، جتنے متنوع غذائیں ہیں، رنگ برنگے، ہر چیز میں سے جب انسان کھا رہا ہے تو گویا نئی نعمت ہے اس کے لیے. ہر نئی نعمت پر ایک دفعہ بسم اللہ کہنا چاہیے. روٹی کو اٹھایا بسم اللہ کہا، دال کو استفادہ کیا بسم اللہ کہا، گوشت اگر استعمال کر رہا ہے بسم اللہ کہا، اگر سیلاد استعمال کر رہا ہے تو بسم اللہ کہا، اگر کوئی اور نئی چیزیں آ گئی ہیں یعنی 5-6 آئٹمز ہیں تو سب پر بسم اللہ آپ کہیں گے. آخر یہ بار بار کیوں تاکید کی گئی ہے، بار بار ایسا کیوں؟ ماشاءاللہ جو حضرات سفر کر کے آئے ہیں یا جو پلین پر بیٹھے ہیں ان کو فوراً یہ مثال واضح ہو جائے گی کہ آخر ہم سے کیوں بسم اللہ بار بار کروایا جا رہا ہے. کہ جب آپ پلین میں بیٹھے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا بھی سامان آپ کے سامنے آئے گا وہ ایک پیکیج میں ہوگا. وہ پیکیج ایسی رہتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا رہتا ہے، یہاں تک کہ خلال میں اٹھائے آپ جس سے دانت صاف ہوتا ہے وہ بھی ایک جو ہے پیکیج کے اندر ہوگا. آپ جب کھولیں گے مثلا اسلامی جمہوریہ ایران کا پلین ہے تو لکھا رہے گا اسلامی جمہوریہ ایران. آپ نے نمک اٹھایا چھوٹی سی تھیلی ہے اس پر لکھا ہوا ہے، آپ نے شکر اٹھایا اس پر لکھا ہوا ہے، آپ نے دال کا پیالہ اٹھایا بنا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے، آپ نے چاول کا پیالہ لیا اس پر لکھا ہوا ہے، آپ نے جو ہے چاکلیٹ لیا اس پر لکھا ہوا ہے، آپ نے چائے کے کپ کو اٹھایا اس پر لکھا ہوا ہے. آخر ایک ہی جگہ اگر لکھ دیا جاتا تو کیا یہ کافی نہیں تھا؟ ہر جگہ پر اسلامی جمہوری ایران، اسلامی جمہوری ایران، اسلامی جمہوری ایران، یعنی یہ پتہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ 8-10 قسم کی جو چیزیں آئی ہیں ادھر ادھر سے نہیں آئی ہیں، ایک ہی کمپنی ہے، ایک ہی جگہ سے آئی ہے، ایک ہی بنانے والا ہے. لہذا اس نے ہر پیکٹ پر لکھ دیا اسلامی جمہوری ایران. اسی طرح سے جب آپ دسترخوان پر بیٹھو تو قدم قدم پر بسم اللہ کہو کہ جو روٹی کا مالک ہے وہی دال کا مالک ہے، وہی چاول کا مالک ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی کائنات کا مالک ہے. قدم قدم پر بسم اللہ کہہ کے بتاؤ ہمارا رب دے رہا ہے، ہمارا پروردگار دے رہا ہے. سلوات بھیجے آپ. لہذا اس نے اتنا تاکید کرنے کے بعد کہ دیکھو میرے ہر چیز کا اقرار کر، چونکہ ہمارے اماموں کے لیے ملتا ہے کہ قدم قدم پر یعنی اتنی عبادت کرنے کے بعد، اتنا نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی آپ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی دیر میں سجدے میں جاتے رہے. چوتھے امام کے لیے ملتا ہے کہ قدم قدم پر حج پر جا رہے ہیں تب بھی جو ہے آپ
سجدے میں پوچھا گیا کہ مولا ابھی تو اتنی دیر تک آپ نماز پڑھے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اب باہر آئے ہیں، آپ جو ہے جا رہے ہیں حج پر اور یہاں بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم کو دکھتی ہے اور فوراً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیز نہیں اللہ کی چیز ہے۔ جیسے ہی باہر نکلے رہوار پر بیٹھنے لگے، کہا کہ یہ رہوار اللہ کی طرف سے آیا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، وہ پاک و منزہ ذات ہے کہ جس نے یہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، ہمارے تابع بنا دیا ہے، ہم اس پر بیٹھ رہے ہیں، تو پہلے اللہ کی ہم تو بجا لائے، پہلے اللہ کی تعریف تو کر لیں۔ وہاں پر تعریف کیا، اس کے بعد دین سنبھالا، وہاں پر تعریف کیا، چلنے لگے وہاں پر تعریف کیا، یعنی قدم قدم پر اقرار کر کے بتایا جو اللہ نے گیلا کیا ہے کہ ہماری جیسی قدر تھی دنیا نے قدر نہیں کیا، یہ عوام کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے امام کے لیے نہیں ہے۔ امام تو قدم قدم کو بتاتا ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ۔ لہذا جو بھی ہم کو ملے نعمت ہم اس کا اقرار کریں، ہم فوراً شکریہ ادا کریں۔ یہ جو لفظ حمد ہے اسی میں لفظ شکر بھی ہے۔ لہذا ہمارے معصومین نے بتا دیا کہ آپ قدم قدم پر ہر خوراک پر کتنا شکریہ ادا کریں گے۔ بار بار جو شکریہ مانگا گیا ہے اتنا انسان کر بھی نہیں سکتا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے ہر سانس پر ایک شکریہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ اکبر، یعنی تقریباً انسان جو ہے 1 منٹ میں 72 مرتبہ اس کا سینہ دھڑک رہا ہے، 72 مرتبہ اس کا جو ہے نفس اور جو ہے اس کی جان باہر آ رہی ہے پھر اندر جا رہی ہے۔ یہ پوچھا گیا امام سے کہ مولا یہ بتائیے ہر نعمت پر ہم کو شکریہ ادا کرنا ہے، یہ جو سانس اندر جا رہی ہے اس پر بھی شکریہ ہے، باہر آ رہی ہے اس پر بھی شکریہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ سانس اندر چلی گئی، اگر وہیں پر ٹھہر جائے تب بھی انسان رہ جائے گا، اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہذا جو اندر سانس گئی ہے، ہمارا منہ کھلا ہوا تھا، سانس نہیں تھی، ہم نے لیا تو اللہ کی ایک نعمت مل گئی، اب جیسے ہی سانس اندر گئی ہم کو شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اندر اگر رہ جائے اور ہم باہر نہ نکال پائے ہوا کو تب بھی جو ہے ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی پتہ چلا کہ 3 سیکنڈ کے اندر تو شکریہ ہمارے اوپر آ گیا۔ ایک مرتبہ سانس اندر گئی تب شکر اللہ کہنا ہے، جیسے ہی سانس باہر آئی تب شکر اللہ کہنا ہے۔ یہ تو ہمارے معصومین نے بہت آسان کر دیا، ورنہ انسان ہر منٹ کتنا شکریہ ادا کرتا، ہر سیکنڈ کتنا شکریہ ادا کرتا۔ کہا کہ ہر منٹ اور سیکنڈ شکریہ نہیں ادا کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے آخری سجدے میں جاؤ، کہہ دو شکر اللہ، شکر اللہ، جو پانی پیا اس کا شکریہ، جو کھانا کھایا اس کا شکریہ، جو سانس لیا اس کا شکریہ، جو دن بھر نعمت ملی اس کا شکریہ۔ شکریہ کیسے انسان ادا کر لیتا؟ لہذا کہا سجدہ شکر میں جاؤ، اور وہاں بھی بہت زیادہ لوگ سجدہ شکر میں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مثلاً ہم اپنی پیشانی کو رگڑتے یہی شکریہ ہے، یا دونوں طرف تماچے لگا لیں آہستہ تیز، نہیں، یہ سب نہیں ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد اپنا اقرار کرتے ہوئے کہ پروردگارہ ہم ناتواں ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا، لہذا ہم یہی کہتے ہیں کہ شکر للہ، سارا شکریہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ کئی مرتبہ کہیں گے تبھی ہوگا، ہم صرف اقرار کر لیں کہ پروردگارہ ہم ناچیز ہیں، ہم حقیر ہیں، ہم ایسا نہیں کر پائیں گے، لہذا نماز کے بعد جو تم نے حکم دیا ہے ہم اس میں اقرار کر لیتے ہیں شکر للہ، شکر للہ، اللہ پر ہر نعمت پر ہے۔ جہاں بھی یہی وجہ ہے کہ گاڑی پر بیٹھو تب بھی کہو کہ یہ تمہارے تابع ہے، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستارے کو دیکھو، سیارے کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے کہ قرآن کہتی ہے تعوذ نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ اگلی بات ہے کہ کتنی بڑی نعمت دیا ہے، مثلا آپ کو اسٹیشن جانا ہے، پتہ چلا کہ 20 منٹ میں ٹرین آنے والی ہے، اور یہاں سڑک پر پہنچنے کے بعد آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہے، وہاں سے نہ کوئی گاڑی گزر رہی ہے، نہ کوئی جو ہے ای رکشا گزر رہا ہے، 5 منٹ آپ کھڑے رہے، اتنے میں دیکھا کہ 13-14 منٹ بچا ہے، اب جو ہے
اس وقت بھی اگر کوئی گاڑی نہیں ملی ہم کو اسٹیشن تک جانے کے لیے، بائک نہیں ملی تو ہماری ٹرین چھوٹ جائے گی، یقین جانیے اگر ایسے وقت کوئی آ گیا اور اس نے اپنی بائک لگا دی، کیوں پریشان ہے، چلیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اسٹیشن پر پہنچا، حالانکہ سیڑھی کے پاس سے اس کو معلوم ہو گیا کہ 1 منٹ بچا ہوا ہے، ہم دوڑ کے جائیں گے تب ٹرین ملے گی، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر کے چھپ کر کے 2 دفعہ کہہ کے شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایسا کر دیا، اللہ اکبر۔ آپ کو 2 قدم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کتنا چلتے رہتے ہیں، ایک آدمی 2 منٹ کے لیے احسان کر دیا تو آپ 2 دفعہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں کتنا احسان کر رہا ہے، اس نے ہاتھ دیا ہے، اس نے پیر دیا ہے، اس نے آنکھ دیا ہے، اس نے ساتھ بھیجا اس لیے میں نے دیا کہ یہ نہ سمجھے کہ صرف قرآن کی آیت ہے اسی لیے سب کہا گیا، یا روایت آئی ہے اسی میں کہا گیا، عقلی طور پر بھی انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یقیناً بار بار پر شکریہ ادا کرنا ہے، قدم قدم پر، چونکہ اللہ نے نعمتوں کو دیا ہے اور یہی تو پوچھا تھا، چونکہ جو ہے ایسی شب ہے دو مناسبت ہے، لہذا مولا کائنات کے سامنے ایک یہودی نے آ کر کے یہی چالاکی کیا تھا، آیا تھا، چونکہ جانتا تھا کہ ان کے رسول کے فضائل بہت ہیں، توریت میں بہت زیادہ فضیلتوں کا ذکر ہوا ہے، انجیل میں بہت زیادہ ہوا ہے، بہت قابل تھا، پڑھا لکھا تھا، علی کے سامنے آیا بہت موڈ بنا کر کے کہ مولا کائنات اپنے بھائی کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے تو فوراً ایک جملے میں تعریف کر دیں گے، ہم یہ کہیں گے توریت وغیرہ جو آیا ہے وہ غلط ہے، یہ مولا علی نے جو بتایا وہ زیادہ بات جانتے ہیں کہ مولا علی جو ہے ہمیشہ قریب رہتے ہیں، لہذا انہوں نے یہ تعریف کیا ہے، آپ توریت میں نہ جاؤ، آپ انجیل میں نہ جاؤ، آپ زبور میں جا کے نہ پڑھو، قرآن مجید میں رسول اللہ کی تعریف بھری ہوئی ہے، تمام احادیث قدسیہ بھری ہوئی ہے، لہذا جیسے ہی میں کہوں گا کہ یا علی آپ اپنے حبیب کی، اللہ کے حبیب کی فضیلت جلدی سے بیان کر دیں تاکہ میں اس کو نوٹ کر لوں اور اپنے کتاب میں درج کر دوں، تو جھوم جھوم کے بہت ہوگا، 5 منٹ تک سنا دیں گے، 10 منٹ تک سنا دیں گے، یا بہت موڈ میں رہیں گے علی تو 1 گھنٹہ تک فضائل سنا دیں گے۔ اللہ پر یعنی بہت دماغ سے آیا تھا، بہت سوچ کر کے آیا تھا کہ جب ہم تعریف پوچھیں گے تو دن بھر تو لے کے بیٹھیں گے نہیں، 2-4 دن تو بیٹھیں گے نہیں، بہت زیادہ خوش ہو کر کے جو اوپر کے فضائل ہوں گے وہی پیش کر دیں گے، اللہ کے حبیب کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے رسول کی یہ فضیلت ہے، لیکن مولا کائنات نے اسی سے سوال کر لیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو تم آئے ہو اللہ کے حبیب کی ساری فضیلتوں کو سمیٹنے کے لیے، بتاؤ کہ یہ دنیا کے جتنی نعمتیں ہیں تم اس کو شمار کر سکتے ہو؟ اللہ کو دیکھیں آج عجیب بحث چھڑ گئی تھی، حالانکہ موڈ کچھ اور تھا، ایک صلوات بھیجا آپ حضرات۔ اللہ تعالیٰ کے فضائل یقیناً اللہ کے بھی فضائل پڑھنا چاہیے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا خالق ہے، قدم قدم پر اس کی توصیف ہے، قدم قدم پر اس کی تعریف ہے، لہذا جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے بھی یہ فرمایا، چونکہ عام ترجمہ یہی ہوتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، امام کے سامنے جب یہ ترجمہ پہنچا تو امام نے منع کر دیا، صلوات بھیجے ہاں بدلنا۔ امام کے سامنے یہ جب ترجمہ کیا گیا، چھٹے امام نے منع کر دیا، یہ ترجمہ غلط ہے، اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر من کل شیء، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، عربی والے بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں، فارسی والے بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں، عام زبان میں یہی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہا کہ یہاں پر اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کوئی مقابل میں ہے اللہ کے، اس کو دیکھ کے تب مانا جائے گا کہ اللہ اس سے بڑا ہے، سورج کو دیکھ کے تب کہا جائے گا، چاند کو دیکھ کے تب کہا جائے گا، چاہے کتنی بڑا ہو، یعنی مقابل میں تو ہے، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے سیارے ہو، چاہے زمین ہو، چاہے سما ہو، چاہے ملائک ہو، چاہے خلائق ہو، چاہے اور کوئی مخلوق ہو جو بڑی بڑی مخلوق ہے۔ تب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہی تو ذہن میں ہے، آپ بتائیے کہ کیسے پھر اللہ کی تعریف کرے، اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا هو اللہ لا یوصف، اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کے بس میں تعریف کرنا ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی نبی تعریف نہیں کر سکا، کوئی ولی تعریف نہیں کر سکا، اللہ کے صحیح معنی میں ہم تعریف نہیں کر پائے، تو جب اللہ کے مقابلے میں نبی ولی نہیں دکھ پائے تو یہ چاند کا مقابلہ کیا ہے، یہ سورج کا مقابلہ کیا ہے، یہ ستارے کا مقابلہ کیا ہے؟ بس اتنا تو
सलवात भेजा बदला। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि लगातार तकरीबन 25-26 मिनट से अल्लाह ताला की तारीफ कुरान मजीद से और आयात और रिवायात से कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी महदूद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की तौसीफ पर मजमे में सन्नाटा है, यानी पता चला कि अल्लाह के फदाइल भी पढ़े जाए तो लोग सुनने के लिए तैयार। हैदराबाद में बहरहाल मरहूम हो गए हाशिम साहब, थोड़ा सा मजलिस में सन्नाटा हो गया। पाकिस्तान से जाकिर बुलाए थे और वो पाकिस्तानी जाकिर उनकी आदत है कि आधा घंटा तक तकरीबन पहले अल्लाह ताला की हमद करते हैं, बहाने से तारीफ करते हैं मौलाना जान अली शाह काज़मी साहब। तो बानी मजलिस से पूछा गया कि ये बताइए कि बड़ी देर तक पब्लिक यहाँ खामोश रही और जो है कोई दाद नहीं मिल रही थी मौलाना को, तो एक जुमले में उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, मौलाना साहब भी तो बैठ के अल्लाह के फदाइल और अल्लाह के मसाइल पढ़ रहे हैं, तो कौन वाह करेगा। एक सलवात भेजा बदला। अल्लाह की तौसीफ होना चाहिए हमारे पास, जो खुतबा होता है उसी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप महदूद हो रहे हैं। अल्लाह के कमालात क्या है, अल्लाह के फदाइल क्या है, अल्लाह के खसाइल क्या है, अल्लाह के शमाइल क्या है, अल्लाह की हकीकत क्या है, अल्लाह की हुवियत क्या है, अल्लाह की काबिलियत क्या है, अल्लाह की बाकियत क्या है, अल्लाह की हन्नानियत क्या है, अल्लाह की मन्नानियत क्या है, अल्लाह की सुबहानियत क्या है, अल्लाह की रहमियत क्या है, अल्लाह की रहमानियत क्या है, अल्लाह की रऊफियत क्या है। सलवात भेजा। वही मंबे फदाइल है, वही मंबे कमाल, वही से सारी फजीलत निकली है। तो अल्लाह की तौसीफ नहीं होगी तो किसकी होगी। सारे फदाइल को वहीं से लिया गया है, चाहे हमारे रसूल की फजीलत हो, चाहे हमारे मौला की फजीलत हो। मंबे कमाल तो वही है, सर चश्मे कमाल तो वही है, हकीकत कमाल तो वही है, इजालत कमाल तो वही है, मबदा कमाल तो वही है, माद कमाल तो वही है। अव्वलियत उसी में पाई जाती है, आखिरियत उसी में पाई जाती है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, वही मबदा है, वही मनाम है, वही हकीकत है, वही मवाद है, वही असलियत है, वही रहमानियत है, वही कामिलियत है, वही फाजिलियत है, वही सबतला है, वही बेइंतहा है। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि सब कुछ वही से है, तो अल्लाह ताला के तो फदाइल पढ़ने चाहिए, अल्लाह ताला के कमाल का इंशाअल्लाह जो है। और जो आयात और रिवायात से जो बातें आती रहेंगी, बात रहने जाए दो का जिक्र मैं कर रहा था। और शुरुआत में ऐसी आयत पड़ी है जिसमें दोनों का जिक्र है, रसूल खुदा का भी जिक्र है, इमाम का भी जिक्र है। और इसमें जो लिकुल्ले मौमिन हाथ कहा गया है, इसमें तमाम मुफस्सिरीन ने, चाहे आम्मा के और खासा के, दोनों ने कहा कि मुंदिर से मुराद रसूल खुदा की जात है और हाथ से मुराद इमाम मासूम की जात है। सलवात भेजा। अल्लाह। लेकिन उनके फदाइल तक कौन पहुंच सकता है? उन जैसे अल्लाह के फदाइल हैं उस हकीकत तक कोई नहीं पहुंच सकता है। ऐसे ही रसूलुल्लाह के फदाइल है। बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा कोई है तो रसूलुल्लाह की जात है। रसूलुल्लाह के बाद कोई बड़ा है तो मौला कायनात की जात है। लेकिन जिनको अल्लाह ने बड़ा बनाया है, जैसे अल्लाह की तारीफ नहीं हो सकती, ऐसे ही रसूलुल्लाह की भी तारीफ नहीं हो सकती, ऐसे ही मौला कायनात की भी तारीफ। जैसा कि खुद रिसालत मामले पर, अच्छा रसूलुल्लाह की आदत ये थी कि जब दर्स देते थे, जब समझाते और पढ़ाते थे आप, तो दूसरे दिन खुलासा पूछते थे ताकि पता चल जाए कि जो कल हमने समझाया था इनके समझ में आ गया कि नहीं। उसमें बहुत से ऐसे अफराद थे कि रसूलुल्लाह के तो बैठते थे एकदम पड़ोस में, आजू बाजू बैठते थे, लेकिन जो है बाहर निकलने के बाद कहते थे माला काला आरिफा। अभी क्या कह रहे थे रसूलुल्लाह, हमारे समझे में नहीं आया, ये कुरान कह रहा है माला काला आरिफा। तो बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता था, लिहाजा रसूलुल्लाह दोबारा उसको बताने की कोशिश करते थे और कहते थे बताओ। लिहाजा दूसरे दिन दर्स देने से पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कौन है जो कल के दर्स का खुलासा करे। जनाब सलमान खड़े हो गए। जनाब सलमान ने कहा हुजूर बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। कहा ऐसा है, फिलहाल तुम जाओ और मस्जिद में देख करके आओ कि कौन कौन लोग बैठे हुए, सबका नाम आकर के बताओ। जनाब सलमान ने जाकर के देखा, देखने के बाद
سب کا نام بتایا، لیکن بتایا کہ جو بیچ میں بیٹھا ہوا ہے لا عارفہ، اس کو میں نہیں پہچانتا، اس کی حقیقت کیا ہے میں نہیں پہچانتا۔ اب سارے اصحاب جو بڑی دیر سے خاموش تھے ان کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی، واہ آپ تو ان کو ملین کی سند دیے ہوئے ہیں، آپ تو ان کو پنجتن میں بتاتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، سلمان پنجتن سے ہیں، سلمان کو سلمان رحمانی کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو، سلمان کو تو وہ کمال ہے جو لقمان کو کمال ملا ہے، لقمان حکیم والا درجہ ہے، آپ یہ فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ وہ بیان کرتے ہیں۔ کہا بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کہا اتنا بڑا جھوٹ کہ سب کچھ بتا دیا اور بیچ میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ علی کی ذات ہے، اور کہہ دیا میں علی کو نہیں پہچانتا۔ کہا حضور میں نے کل کے درس کا خلاصہ کیا ہے، کل آپ نے فرمایا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف چل رہی نا تو رسول خدا نے کہا یاد رکھو اللہ کے وہ کمال ہے کہ سوائے میرے اور علی کے کسی نے نہیں پہچانا، میرے وہ کمال ہے کہ اللہ کے علاوہ اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور علی کے وہ کمال ہے یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ کل آپ نے یہی تو پڑھایا تھا نا، لہذا حضور جب آپ نے کہہ دیا علی کی وہ ذات ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، لہذا میں نے سب کے بارے میں کہہ دیا یہ بڑے صاحب ہیں، یہ چھوٹے صاحب ہیں، ان کا پہلا نمبر ہے، ان کا دوسرا نمبر ہے، ان کا تیسرا نمبر ہے، یہ مکے کے رہنے والے ہیں، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ یہیں کے رہنے والے ہیں، ایک ایک کا نام بتا دیا، ان کا حسب یہ ہے، ان کا نسب یہ ہے، ان کی قسمت یہ ہے، یہ 45 سال کے بعد آئے ہیں، یہ 50 سال کے بعد آئے ہیں، یہ 65 سال کے بعد آئے ہیں، یہ فلاں جگہ پر رہتے تھے، فلاں علاقے میں رہتے تھے، ان کا خاندان یہ ہے، ان کا خطبہ یہ ہے، ان کی اصالت یہ ہے، ان کی حقیقت یہ ہے، آپ نے جو جو بتایا حضور سب یاد ہے، لیکن کہا سلمان یہ بتاؤ علی کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا۔ کہا حضور آپ ہی نے کہا تھا علی کو یہ خدا جانتا ہے یا رسول خدا جانتے ہیں، نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول ہوں، لہذا میں نے کہہ دیا میں علی کو نہیں پہچانتا۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ جناب سلمان 10ویں درجے پر ہے ایمان کے، یعنی 8ویں درجے پر نہیں، 9ویں درجے پر نہیں، 10ویں، چونکہ کوئی مڈل کلاس والا ہے، کوئی ہائی کلاس والا ہے، کوئی 7ویں کلاس والا ہے، تو جناب سلمان کو فرمایا تھا ایمان کے 10ویں درجے پر، جب ایمان کا ہائی کلاس والا 10ویں درجے والا علی کو نہیں پہچان پایا تو ہم اور آپ کیا پہچان پائیں گے؟ یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہے۔ سوال دے جانا بدلا کہ وہ کمالات ہیں کہ رسول خدا نے اقرار کروا لیا کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، کن حقیقت ذات پروردگار تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لہذا فرما دیا فکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ۔ دیکھو اللہ کی آیات میں فکر کرنا کہ اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، نعمت میں غور کرنا، لیکن کبھی اللہ کی ذات میں فکر نہ کرنا کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو ایک جملے کی طرف اور اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اتنے زیادہ فضائل دے رکھے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے درجہ دے رکھا ہے کہ 2 ہی مقام پر منع کیا گیا ہے کہ دیکھو اس پر غور نہ کرنا۔ ایک اللہ کی ذات کے بارے میں معصوم نے منع کر دیا کہ فکروا فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں تو غور کرنا، لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں فکر نہ کرنا۔ اور جو دوسروں کو جو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے وہ شہید ہے، شہیدان راہ حق ہے، اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ پورے قرآن میں پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک جگہ جگہ یہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے؟ سورج میں غور کرو، چاند میں غور کرو، ستارے میں غور کرو، سیارے میں غور کرو، زمین میں غور کرو، تمام چیزوں میں غور کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، یہ نعمت دیا ہے، وہ نعمت دیا ہے، ہر جگہ پر حکم دینے والا کہ ایک ایک بات میں تم غور کرتے چلے جاؤ۔ لیکن جب شہید کا معاملہ آیا تو 2 آیتوں کو رکھ دیا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہہ دیا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اور دیکھو زبان سے نہ کہنا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں، وانتم لا تشعرون، اگر تم سوچو کہ تمہارے گمان میں آنے والا نہیں ہے۔ یعنی پتہ چلا 2 درجہ ایسا ہے کہ جس میں غور بھی نہیں کرنا ہے، ایک اللہ کی ذات ہے
کرتا ہے اللہ کی حقیقت، وہ کھلے ذات حقیقت پروردگار کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا رسول خدا نے بھی ہاتھ اٹھوا دیا کہ اقرار کرنا پڑے گا کہ وہاں تک کوئی اس کی فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا ہے، یہ تو اللہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دے رکھا ہے کہ اس کی معرفت کیا ہے، اس کے حبیب کو دے رکھا ہے، یعنی مولا کائنات کے پاس ہے یا چاہتا معصومین کے پاس ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی رسالت کیا ہے۔ لہذا جیسے ہی آنے والے نے یہ جملہ کہا، اور دماغ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا علی خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر کے جھوم کے چاہے 10 منٹ فضائل بیان کر دیں، چاہے 50 منٹ بیان کر دیں، اب ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کے دے دیں گے پوری کائنات کو کہ یہی ہے بس فضیلت، اس لیے کہ علی نے بیان کیا ہے اپنے حبیب کی فضیلت۔ حبیب نہیں جانے گا تو کون جانے گا، نفس نہیں جانے گا تو کون جانے گا۔ مولا کائنات نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا کی نعمتوں کو گن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ کہا کہ قرآن کہتا ہے ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کہا اس کے باوجود قرآن نے کیا کہا دنیا کو معلوم؟ ساری دنیا کی نعمتوں کو فرمایا ہے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی نعمتیں بہت کم ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمت اتنا زیادہ ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قلیل کہا ہے۔ ہمارے رسول کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ بہت عظمت والے پائے کو فائد ہے۔ تو جب قلیل کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو عظیم کو کیسے شمار کیا جائے؟ رسول کے ذات عظیم ہے۔ یہ ہے معصوم جو ہماری حقیقتوں کو جانتا ہے، جو ہماری رسالت کو چونکہ مولا پڑھ لیتے تھے یہ کیا کہنے والا ہے، یہ کیا چیز ہمارے سامنے پیش کرنے والا، اس کا دماغ کیا چل رہا ہے، اس کی رسالت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسا کہ ایک منافق نے آ کر کے مولا کائنات کی تعریف میں نہ جانے کیا کیا جملہ کہہ دیا، آپ تو یہ ہیں آپ وہ ہیں۔ جب کہہ کے خاموش ہو گیا تب مولا نے فرمایا جو تیرے زبان پر ہے اس سے میں کمتر ہوں، جو تیرے دل میں ہے اس سے میں بڑھ کر گیا۔ تیرے دل میں علی کے بارے میں اور خیال ہے اور زبان سے تو جملہ ہی جا رہا ہے، ساری کائنات کی فضائل دے رہا ہے کہ علی کے یہ کمال ہے، علی کا یہ جلال ہے۔ تو مولا اسے کہتے ہیں جو ہماری رسالتوں سے واقف ہے، جو ہماری حقیقتوں سے واقف ہے، جو ہماری اصل سے واقف ہے، جو ہماری نسل سے۔ لہذا بہت سے لوگ آ کر کے علی کے سامنے گھبراتے تھے کہ ان سے کیسے بات کرے۔ لہذا مولا کائنات دیکھتے تھے کہ ہماری ہیبت بھی یہ خاموش ہے، ہماری ہیبت بھی یہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ باقاعدہ مولا بولنے کی اجازت دینے کے لیے مسکرا دیا کرتے تھے۔ جناب دیوبند نے بھی فرمایا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ علی ہر وقت مسکراتے رہے، حالانکہ مولا کو بہت ظلم ہوا، بہت ستایا گیا، لیکن سب مصیبت کے باوجود بھی کوئی بھی آتا تھا مولا کائنات پہلے مسکرا دیتے تھے۔ دیکھتے ہی پہلے لمحہ مبارک پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ یہ مسکراہٹ نہیں تھی، یہ گویا اجازت تھی، آئے ہو تو مسئلہ پوچھ کر کے جاؤ۔ چونکہ باقاعدہ روایت میں ہے علی کے چہرے پر اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہیبت دے رکھی تھی، کسی کی مجال نہیں تھی جو علی سے کلام کر لے۔ لہذا علی مسکرا کے بتاتے تھے میری ہیبت سے ڈر کے نہ جاؤ، آئے ہو تو مسئلہ پوچھ کر کے جاؤ۔ یہ علی کی مسکراہٹ ہے، یہ علی کا تقویٰ ہے۔ صلوات بھیجے آپ جناب دیوبند نے فرمایا۔ لیکن ایک صاحب ہے جنہوں نے مولا کے فضیلت کو چھپانے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ایک فضیلت چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کی جگہ پر 4 فضیلت اور وعدے کر دیتا انہی کے پھر انہی کے قدر سے۔ صاحب نہایہ ہے ابن اثیر، بہت اچھی کتاب لکھی ہے جس میں زیادہ تر ترجمہ وغیرہ کے لیے معنی دیکھے جاتے ہیں، چونکہ لغات پر مشتمل اچھی اچھی چیزوں کے انہوں نے حل کیا ہے، لہذا بہت معروف ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مولا کائنات کا چہرہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھتے تھے تو دیکھنے والے فوراً کلمہ پڑھ جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اور جیسے ہی علی باہر نکلتے تھے تو جو بھی آپ کا چہرہ دیکھتا تھا وہ بہت جلدی آپ کو دیکھتے ہی فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب صاحب نہایہ نے، جن کا نام ابن اثیر ہے، تھوڑا سا لیما پودی کیا، کہا کہ اس وجہ سے مولا کائنات کے
چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھتے تھے کہ ان کا چہرہ کلمہ نہیں پڑھواتا تھا. اب یہ جو کہہ دیا جملہ بچنا چاہتے ہیں کہ چہرہ کلمہ نہیں پڑھواتا تھا. اب نیچے لکھتے ہیں چونکہ جیسے مولا کائنات باہر نکلتے تھے لوگوں کو یاد آ جاتا تھا ماں اسخا حاضر فتح، کتنا بڑا سخی ہے جو اپنے گھر سے نکل رہا ہے، کتنا بڑا شجی ہے جو اپنے گھر سے نکل رہا ہے، کتنا بڑا تلوار کا دھنی ہے جو اپنے گھر سے نکل رہا ہے، کتنا بڑا متقی ہے جو اپنے گھر سے نکل رہا ہے. تو یہ علی کی سخاوت کلمہ پڑھوا دیا کرتی تھی، علی کی شجاعت کلمہ پڑھوا دیا کرتی تھی، علی کا تقوی کلمہ پڑھوا دیا کرتا تھا، علی کا علم کلمہ پڑھوا دیا کرتا تھا. کہا ایک فضیلت چھپا رہے تھے کہ علی کا چہرہ کلمہ نہیں پڑھواتا. علی نے کہا میرے چہرے بچ رہے ہو، میرا تقوی کلمہ پڑھوا دے گا، میری شجاعت کلمہ پڑھوا دے گی، میری ہیبت کلمہ پڑھوا دے گی. ایک فضیلت چھپایا، چار فضیلتیں اور آ گئی. ایک سلوات دے جا. یقیناً یہ ایسی فضیلت ہے، ایسا کمال ہے کہ یہ لبے نما. آج میں سوچ رہا تھا کہ صرف ابتدائی کلام میں لبے نما بیٹھ کرو، لیکن وہاں تک بھی نہیں پہنچ پایا. صرف اللہ تعالیٰ کی توصیف اور تعریف میں ساری باتیں رہ گئی کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے، رسول خدا نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے کمال کیا ہے، اللہ کے فضائل کیا ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں تعریفوں کو ساتھ میں رکھ کر کے، دونوں تعریف ایک ساتھ ہے، دونوں تمجید ایک ساتھ ہے کہ کبھی بھی دنیا رسالت اور امامت کو جدا نہ کرے. جہاں پر بھی رسول ہیں وہیں پر امام ہے، جہاں پر امام ہیں وہیں پر رسول ہیں. یہاں تک کہ ولادت میں بھی ساتھ رکھا ہے، شہادت میں بھی ساتھ رکھا ہے. آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا کہ ولادت میں کون، اس لیے کہ شہادت میں امام حسن کی تاریخ ساتھ میں پڑ گئی ہے، اور ولادت میں چھٹے امام کی تاریخ ولادت آپ کے ساتھ پڑ گئی ہے. یعنی رسالت آئے گی بھی تو امام کے ساتھ، رسالت جائے گی بھی تو امام کے ساتھ. امام معصوم کو ہمراہ رکھ دیا ہے کہ دنیا کتنا بچے گی، چونکہ قرآن تو پڑھنا ہی پڑے گا، اور قرآن کی جب تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے رسول کی تعریف کی ہے، فوراً پھر امام کی تعریف کی ہے، اپنے ہادی کی تعریف کی ہے، اپنے رہبر کی تعریف کی ہے. اور اتنے زیادہ فضائل، اتنے زیادہ کمالات کہ اللہ اکبر، رسول اللہ کی ہیبت گویا ساری کائنات میں بیٹھی ہوئی تھی. اور یہاں تک کہ آپ کی یہی ہیبت اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے درمیان، کعبہ قوسین والوں کے درمیان ملائے اعلیٰ میں بھی بٹھا رکھی تھی. چونکہ پوری دنیا میں جتنے ملائک ہیں وہ سب کے سامنے ایسے ہی آ سکتے، ان کو اجازت ہے، لیکن رسول خدا کے دربار میں چاہے ملک الموت کیوں نہ ہو بغیر اجازت نہیں آ سکتا تھا. ملک الموت کہیں پر جانے کے بعد اجازت نہیں لیتا ہے. رسول خدا کے دربار میں جبرائیل بھی آتے تھے تو باقاعدہ اجازت لے کر کے آتے تھے. اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ تہیے قلبی، ایک آپ کا صحابی تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا، رسول اللہ بہت زیادہ اس کو چاہتے تھے، بہت پسند کرتے تھے، تقویٰ اور ایمان میں بہت آگے تھا. لہذا جبرائیل جب آگے آپ کے دربار میں بیٹھتے تھے تو اس کی شکل میں بیٹھتے تھے جس کو رسول اللہ پسند کرے، یعنی انسان بن کر کے بیٹھتے تھے، آپ کے زانو باادب بیٹھتے تھے. اور ایک جملہ آخر میں یہ بھی کہہ دوں تاکہ دلیل بھی قائم ہو جائے کہ بہرحال کچھ لوگوں نے گڑبڑ کیا ہے، اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ معاذ اللہ جبرائیل استاد تھے رسول اللہ کے، اس لیے جو قرآن وغیرہ لائے ہیں اور کہا اقرا اے رسول پڑھیے، تو رسول کو پڑھایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا جیسے دیا تھا ایسے کہہ دیا کہ رسول اللہ کہہ رہا اقرا تو آپ بھی کہیے اقرا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے معاذ اللہ یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے حبیب کو جبرائیل نے پڑھایا ہے لہذا وہ استاد ہے. ہمارے پاس تو ایسی روایتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل کو خادم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. چاہے آیت لے کر کے آئے یہ بھی خدمت ہے، چاہے روایت لے کر کے آئے یہ بھی خدمت ہے، چاہے جھولا جھلانے کے لیے آئے یہ بھی خدمت ہے، چاہے طواف کرنے کے لیے آئے یہ بھی خدمت ہے، چاہے آپ کا دل بہلانے کے لیے آئے. جو کہ رسول اللہ بہت زیادہ گھبرا جاتے تھے، کبھی کبھی تبلیغ کرتے کرتے رونے لگتے تھے کہ اتنا میں سمجھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. جبرائیل آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھارس بن کر کے آ جاتے تھے. تو خادم تو ہمارے پاس ہے کہ خادم ہے جبرائیل. لیکن اب یہاں پر اگر دلیل دی جائے تو آپ کہیں گے دلیل ٹھیک ہے، قرآن سے دلیل ہو گئی. عقلی طور پر دلیل کیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ جبرائیل خادم ہے، استاد نہیں ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جو پہلا نبی آیا ہے جس کو آدم کہا جاتا ہے، آدم کا پتلا جیسے ہی تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو جیسے ہی میں
جناب آدم کا، یعنی اشارہ یہ کہ جب پہلا نبی ایسا ہے جس کی حقیقت رسول کے سامنے کچھ نہیں. رسالت مآب کے جو فضائل اور کمالات ہیں اس کو یاد رکھیں کہ جتنے بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت میں کمال عطا کیا. یعنی جناب آدم کے پاس سارے کمال نہیں تھے. ہاں ٹھیک ہے علم دے دیا تھا، علم کے ذریعے سے جیت گئے تھے فرشتوں سے تو علم میں کمال پایا جاتا. جناب نوح صبر میں بہت زیادہ کمال رکھتے، بہت زیادہ صبر کیا انہوں نے. یعنی پتہ چلا کہ جو فضائل اور کمالات ہیں ایک ایک درجہ ایک ایک نبی کو ملا ہے، لیکن ہمارا آخری رسول سارے درجات کو لے کے آیا، سارے فضائل کو لے کر، انشاءاللہ اس کو چھیڑا جائے گا، سارے کمالات کو لے کر کے آیا ہے اللہ کا حبیب. کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جو کہہ دیا جائے کہ فلاں نبی میں تھا لیکن اللہ کے حبیب میں نہیں ہے. نہیں، جتنے بھی کمالات آپ کے دماغ میں آ سکتے ہیں سارے کمالات کو اکٹھا کیا گیا تو اللہ کا حبیب بنا ہے. اللہ اکبر. کہ جہاں پر آنے کے بعد فرشتہ بھی اجازت لیتا تھا، جہاں پر آنے کے بعد ملک الموت بھی کھڑا رہتا تھا. باقاعدہ روایت ہے جو کہ آج شب شہادت لہذا پوری دنیا میں پہلے رسول اللہ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، پھر دوسرے دن امام حسن کے لیے پڑھا جاتا ہے. 27 تاریخ آپ سے مخلوق ہے، 28 تاریخ آپ کے نوازے سے. اللہ اکبر. رسول اللہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی، اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے بخار کی وجہ سے کہ آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ آخری وقت آپ نے کہا کہ ہم مسجد میں جانا چاہتے ہیں اور مسجد میں جانے کے بعد نصیحت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ بخار کے عالم میں ہے، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، مولا کائنات سلانے ہیں، بی بی سیدہ سامنے ہے. آخر میں آپ کو لے جایا گیا، منبر پر بڑی دیر میں پہنچا. حالانکہ اللہ کا حبیب ایسی جگہ پر رہتا تھا کہ باقاعدہ انشاءاللہ آپ حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں پر آپ تقریر کرتے تھے، جہاں پر آپ کی محراب ہے، جہاں پر آپ کا منبر لگا ہوا تھا تھوڑی دور پر، وہیں پر آپ کو حجرہ بھی تھا. ابھی جو حجرہ باقی ہے اس حجرے میں منبر تک جانے میں 2 یا 3 منٹ لگتے تھے، بہت زیادہ دیر نہیں لگتی تھی. لیکن اتنی زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہے کہ تقریباً 20-22 منٹ میں وہاں پر پہنچے ہیں آہستہ آہستہ. اور جانے کے بعد منبر میں بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو اللہ کی امانت تھی اس کو پہنچا دیا ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی نقصان کیا ہے یا ہمارے اوپر کچھ رہ گیا ہے تو بدلہ لے لے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہ حضور ہم کو ایک بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر. رسول نے کہا بتاؤ کیسا بدلہ ہے؟ کہا فلاں جگہ پر فلاں میدان میں آپ نے کوڑا اپنا نکالا، آپ اپنے رہوان کو مارنا چاہتے تھے لیکن میری پیٹھ پر پڑ گیا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ ہم چھپ جاتے ہیں، آؤ بدلہ لے لو، ہمیں قیامت سے ڈر ہے. اللہ اکبر. جاتے جاتے نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ جب اللہ کا حبیب قیامت سے اتنا ڈر رہا ہے تو ہم کو اور آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے. ہم کو قبر سے ڈر ہے، ہم کو قیامت سے ڈر ہے، ہم کو اللہ کے فیصلے سے ڈر ہے. اگر کوئی بدلہ ہے تو لے لو. جیسے ہی سر جھکا کے کھڑے ہوئے کہا کہ نہیں اللہ کے حبیب ایسے نہیں. جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، ہٹا ہوا تھا. آپ مجھ سے کپڑا ہٹائیے، ہم اس پر کوڑا مارے گئے. سارا مجمع رو رہا ہے، سارے صحابہ کے کپڑے کی تاری ہے، تھر تھراہٹ ہے، رسول کا پاؤں کانپ رہا ہے. رسول اللہ انتہاش میں ہے، آپ سے بولا نہیں جا رہا ہے. بہت ہی مشکل سے آپ نے فرمایا ہے کہ بدلہ جس کو لینا ہو دے دے. ایسے عالم میں یہ صحابی کھڑا ہو گیا. ارے جیسے ہی کوڑا لے کر کے آگے بڑھا لوگ تڑپ رہے تھے نہ جانے کیا ہوگا. اس نے کوڑا رکھ دیا. رسول اللہ کے جا کر کے مہر نبوت کو بوسہ لے کے کہا گواہ ہو جانا کہ جو مہر نبوت کا بوسہ دے دیتا ہے اس پر جہنم حرام ہے. یا رسول اللہ دعائی ہے آپ کا اتنا احترام. یہ پہلا جملہ ہے. اور دوسرا جملہ کیا معلوم ہے؟ بی بی سیدہ نے بیان فرمایا ہے بخار کے عالم میں ہے، آخری وقت ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا رسول اللہ کی آنکھیں بند ہو گئی. بی بی سیدہ رونے لگی. آپ کا رونا تھا جیسے ہی آنسو آپ کے خد مبارک پر پہنچے رسول اللہ نے آنکھیں کھول دی. بی بی زہرا اے میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کہا حضور جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی بابا جان کوئی دروازے پر دبدبے باب کر رہا ہے. میں نے سمجھایا میرے بابا کی حالت یہ ہے لیکن وہ بار بار کھٹکا مار کے کہہ رہا ہے ہمیں اندر آنا ہے ملاقات کرنے کے لیے. رسول اللہ نے غور سے دیکھا سیدہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، آنے والا کوئی اور نہیں. ارے
بتانے والی ہے، بیوی سیدہ رونے لگی، ایک جملہ فرمایا، اے میری بیٹی گریہ نہ کرو، میرے پاس سب سے پہلے ملاقات کرنے والا، پوری کائنات میں سب سے پہلے جو ملاقات کرے گا وہ میری بیٹی ہوگی، یعنی سب سے پہلے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ یہ سننا تھا کہ بیوی تھوڑا سا مسکرائی کہ بابا جان اتنی جلدی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اجازت دے دیا، ارے ملک الموت آئے، روح لے کر کے چلے گئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ دہائی ہے، ارے ابھی 2 دن پہلے ملک الموت آگے کھڑے ہوئے تھے، 2 دن کے بعد یہی دروازہ ہے، آگ و لکڑی لائی جا رہی ہے، بیوی سیدہ کہہ رہی ہے اس میں میرا بیٹا حسن ہے، اس میں میرا بیٹا حسین ہے، ظالم نگاہ ہوا کرے، یہ کہہ کے دروازے پر حملہ کیا، ارے ایسے آگ لگائی، بیوی سیدہ گری، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ یا رسول اللہ دہائی ہے، آپ کا کفن میلا نہیں ہوا، علی کے گھر پر حملہ، زہرا کے گھر پر حملہ، پنجتن کے دروازے پر آگ لگی۔